إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کا بہت سارا نقصان ہوا. 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے. پورا سال انہوں نے محنت کی اور یہ عزم کیا کہ ہم آئندہ سال پھر مقابلہ کریں گے. احد کے دامن میں یہ دوسری اسلامی جنگ تھی. پہلی مرتبہ بدر میں 313 صحابہ ہیں. ٹوٹل 8 تلواریں ہیں اور اللہ کی اتنی مدد آئی. تاریخ انسانیت میں کبھی ایسی جنگ دیکھنے کو نہیں ملی کہ کفر اتنی اور ذلیل و رسوا ہو کے واپس نہ ہو. اب احد میں وہ عورتیں بھی ساتھ لائے تھے تاکہ وہ گانا بجانا بھی کریں اور جو لڑنے والے ہیں وہ دل سے لڑیں. انہیں یہ بھی خطرہ ہو کہ ہم بزدلی کریں گے تو یہ عورتیں لوڈیاں بن جائیں گی. آقا کی عادت مبارکہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. کہا جی ہمیں پہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے. آپ کے ذہن مبارک میں آ رہا تھا تعداد میں تھوڑے ہیں, اگر ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑیں گے تو آسانی ہوگی کافروں سے لڑنے میں. کچھ صحابہ کا جذبہ اصرار دیکھ کر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے احد کے دامن میں لڑیں. میرے نبی نے جمعے کا خطبہ دیا. خطبہ اسی جہاد فی سبیل اللہ پہ تھا کہ جنت کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں, تشریف لائیں. امی عائشہ کے حجرے میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگی لباس پہنا, زرہ پہنی, خود ٹوپی پہنی. آپ بنفس نفیس جہادی لباس پہن کے بیر تشریف لائے. کچھ دوستوں کے ذہن میں آیا کہ ہمیں آقا کے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ ادھر ہی پھر رہ کے نہ لڑے. آپ نے فرمایا جب کوئی سچا نبی جنگی لباس پہن لیتا ہے پھر وہ میدان میں پہنچے بغیر, جہاد کیے بغیر وہ لباس نہیں اتارا کرتا. اب کوئی میرے ساتھ احد میں چلے یا نہ چلے, میں اکیلا کافروں سے لڑنے کے لیے تیار. بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی. سب دیوانے پروانے جوش نعرہ تکبیر سے فضائیں بلند ہوئی اور لشکر چل پڑا. جب مدینہ سے یہ نکلے 1000 پہ مشتمل تھے. کافروں کی تعداد 3000 تھی. پورے لشکر میں صحابہ کے پاس 2 گھوڑے ہیں. کافر اپنی مکمل طاقت کے ساتھ ہے. این میدان احد کو منظر کو دیکھ کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ منافقوں کا لیڈر تھا 300 بندے لے کے سیٹ پہ ہو گیا.
کہتا ہے یہ جنگ شنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، سامنے 3000 کا لشکر ہے، نہ تمہارے پاس گھوڑے، نہ اسلحہ، نہ تلواریں، نہ نیزے، نہ کھانے کو کوئی سامان، مروانا چاہتے ہو؟ بس بھائی جاؤ، تم فتح ہو جائے تو انہیں بتا دینا۔ این موقع پہ 300 منافق سائڈ میں، باقی کتنے بچ گئے؟ 700۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم رہیں نہ رہیں، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے، جہاں آپ حکم کریں گے ہم تعمیل کریں گے۔ آپ نے میدان کا سروے کیا، اودھ کے مکمل میدان کو دیکھا، کیا داؤ پیچ ہو سکتے ہیں جنگی؟ عرب کے لوگ بڑے جنگجو تھے، اور پھر میرا نبی وہ نبیوں کا امام بھی ہے اور امام المجاہدین بھی ہے۔ جہاں امت کے دانا بندے کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں اللہ کے نبی کی عقل مبارک شروع ہوتی ہے۔ بہت ذکی و فہیم ہوتا ہے اللہ کا نبی، اشاروں پہ جو بندہ بات کرتا ہے اس کی بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بس جو ہی آپ نے دیکھا تو آپ کو ایک خفیہ راستہ درہ سا محسوس ہوا کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے خفیہ، جس کا شاید ہم مقابلہ نہ کر پائیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ خفیہ راستے پہ متعین کر دیا، اور یہ فرمایا اگر ہمیں فتح ہو یا شکست، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ سمجھانا مقصود تھا کہ جب تک میں نہ بلاؤں آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول آپ یہیں ٹھہریں گے۔ کافر ابتدائی مرحلے میں آئے، صحابہ نے ایسے شوق سے جذبے سے مقابلہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اب ابھی تک مل ہی رہے تھے، کچھ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہ جو خفیہ راستے پہ 50 تیر اندازوں کا دستہ بٹھایا تھا ان میں اجتہادی بھول ہو گئی۔ 40 بندے کہنے لگے مقصد یہ تھا فتح مل گئی ہے، دوسرے 10 کہنے لگے امیر صاحب سمیت حضرت بلائیں گے تو ہمیں جانا چاہیے، ویسے نہیں جانا چاہیے۔ بس اسی میں تھوڑی سی بھول ہوئی، نیت اچھی تھی، یہ ذہن میں رہے، نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا، اتنی سی بات میں بھول ہو گئی کہ حضرت بلائیں یا صرف ہم جا کے خوشخبری جا کے دیں اور مبارکباد جا کے دیں۔ بس جو ہی وہ 40 بندے نیچے اترے، ابھی خالد ابن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنگ کا یہ بڑا مہر تھا، اس نے کفار کو پھر واپسی یو ٹرن لے کے نا اسی خفیہ راستے سے جو ہی لشکر ڈالا، اور جو سامنے آئے پھر ان کو مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ تلواریں اپنی نیاموں میں ڈال چکے تھے۔ کچھ ظالموں نے آ کے عبداللہ بن قمیہ نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، اور عتبہ بن ابی وقاص نے سب سے پہلا پتھر مارا میرے رسول انور کو، اور ان ظالموں نے حملہ جو ہی کیا آپ کی خود مبارک پہ لگا اور آپ ایک گڑھے میں نیچے گر گئے، خود کی ٹوپی کی کڑیاں گالوں مبارک میں گھس گئیں اور سامنے کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ خبر یہ چل پڑی ان محمدن قد قتل، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے آمنہ کے لال کو قتل کر دیا ہے، جبکہ وہاں پہ مصعب بن عمیر تھے جن کے پاس اسلام کا پرچم تھا، اصل میں شہادت ان کی ہوئی تھی، اور شیطان نے خبر یہ چلا دی کہ آمنہ کے لال کیا ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے۔ اب کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، بالآخر تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت زید کا جب آقا سے رابطہ ہوا، پھر فوراً آواز لگائی، او اللہ تم پہ رحم فرمائے، تمہاری تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے اللہ نے فتح کو شکست میں بدلا ہے، یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے، اب بھی واپس ہٹو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ پھر جو ہی صحابہ پیچھے مڑ کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں، اللہ نے پھر دوبارہ فتح عطا کی، لیکن اس فتح کے درمیان بہت سارا نقصان ہو چکا تھا، اور اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر سنیں، پھر چند خاص شہداء کی میں تھوڑا سا اختصاراً تذکر آپ کو سناتا ہوں۔ آج ہمیں دین تو یوں سمجھے
ایک تھال میں پلیٹ میں سونے کی پلیٹ کہہ لیں چاندی کی کہہ لیں اس میں ڈال کے دے دیا گیا ہے بھائی یہ دین ہے اس پہ عمل کرو، اس پہ بھی ہم پہ عمل نہیں ہو رہا، اس پہ بھی ہم بیکار لوگ صحیح عمل نہیں کر پا رہے۔ آپ ذرا تصور کریں غزوہ بدر روزے کی حالت میں ہوا، این روزے رکھے ہوئے ہیں، میدان سجایا جاتا ہے، صحابہ نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں اور جہاد بھی کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے، خدا کی قسم ساری دنیا کے موجودہ ولی جمع ہو جائیں میرے نبی کے صحابی کی جوتیوں سے لگنے والی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان کا معیار اللہ نے ان کو دیا ہے آج قریب کسی کو نہیں مل سکتا، ان کے اعزاز کے لیے یہی کافی تھا، انہوں نے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کا دیدار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ نہ بولے، تھوڑا تھوڑا کس ٹائم سبحان اللہ فرما دیں تاکہ روزہ بھی نہ لگے، تو تھوڑا سا مجھے ذرا اطمینان میں لے کے جاگ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آیات اس موقع پہ آئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی وہ خدا الہ نہیں کہ ان پہ موت شریف نہ آئے، وہ عظیم الشان میرے رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، بے شک گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سارے میرے سچے رسول۔ افإن مات، اگر جناب کبھی موت فوت ہو جائے، او قتلا، یا میدان جہاد میں شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، پھر اگر کوئی پھر جائے الٹے پاؤں، کہے جی بس اگر وہ نہ رہے تو ہم نے اب دین کو نہیں ماننا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پھر جو بھی پھرے گا دین سے الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ میں اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ حق شناس لوگوں کو۔ اب تھوڑا سا خلاصہ سے بات فرمائے۔ غزوہ احد کا مین ہیرو، غزوہ احد کے اندر جو مین ہیرو تھا وہ سیدنا امیر حمزہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کا چاچا جان ہے۔ اللہ کا نبی ان کو دیکھ کے تنہائی میں روتا ہے، اللہ اکبر، چونکہ کچھ بڑی عمر کے لوگوں نے بتایا تھا امیر حمزہ کے نین نقش آپ کے ابا جی جناب عبداللہ سے ملتے جلتے ہیں، بھائی جو تھے۔ آقا فرمایا کرتے تھے اے میرا چاچا امیر حمزہ، میں تجھے جب دیکھتا ہوں مجھے اپنا ابا جی جناب عبداللہ یاد آ جاتے ہیں۔ کمال کا یہ ہیرو تھا، بہت زیادہ اللہ نے ان کو قدر دیا، بڑا دلیر آدمی تھا، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ابو جہل نے ایک دن بیت اللہ کے قریب میرے نبی کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ تھپڑ مارنے کی بھی کوشش کی۔ یہ شکار پہ گئے ہوئے تھے امیر حمزہ، شام کو آئے، لوگوں نے بتایا آج تیرے یتیم بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ کیا ہے۔ اسے پکڑ کے لائے ادھر بیت اللہ کے پاس، وہاں اسے تھپڑ بھی مارے اور یہ بھی کہا خبردار آئندہ میرے بھتیجے کی طرف اگر آنکھ اٹھائے گا تیری آنکھ نکال دوں گا۔ ٹھیک ہے میں نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، تو یہ نہ سمجھو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، آئندہ میں ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ اس نے معذرت کی تو حضرت نے پھر اسے چھوڑا۔
آگے میرے نبی سے کہتے ہیں میرے بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، جو کچھ اس نے کہا تھا میں نے اس سے زیادہ کہا ہے، اسے مارا پیٹا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا نبی یہ باتیں سن کے خوش ہو جائے گا۔ آقا خاموشی سے بیٹھے رہے۔ امیر حمزہ کہتے ہیں میرے بھتیجے آپ خوش نہیں ہوئے میرے عمل سے؟ آقا فرمایا اے میرا چچا میں ذاتی بدلے لینے نہیں آیا، مجھے اصل خوشی اس وقت ہوگی جب میرے چاچا جی کی زبان پہ کلمہ اسلام جاری ہو جائے گا۔ بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی، امیر حمزہ کی زبان سے نکلا شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امیر حمزہ کا اسلام قبول کرنا تھا، میرے نبی نے سینے سے لگایا، خوب چوما اپنے چاچا جی کی پیشانی کو اور فرمایا مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے جو اللہ نے میرے چاچے کو اسلام کے لیے قبول فرما لی ہے۔ غزوہ احد کے اندر تو جو رہ دی آپ ایک واشی بن حرب ہے، جنگجو بندہ ہے، نیزہ چلانے کا بڑا ماہر ہے۔ بعد میں اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی محفل میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا واشی ذرا مجھے سنا تو صحیح میرے چاچا جی کے ساتھ کیا بنا تھا۔ لیکن میرے پیغمبر فرمایا کرتے تھے واشی تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تیرا اسلام قابل قبول ہے، لیکن میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے چاچا جی یاد آ جاتے ہیں، میرے پیچھے بیٹھ کے دین کی باتیں سن لیا کر تاکہ میرے زخم تازہ نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی جی مجھے کیا پتا تھا امیر حمزہ کی کیا شان ہے، مجھے ایک بندے کا میں غلام تھا، اس نے مجھے کہہ رکھا تھا اگر تو آمنہ کے لال کے چاچا جی کو شہید کرے گا میری طرف سے تو آزاد ہے۔ میں ایک پتھر کے اوٹ میں بیٹھ گیا، چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا، مجھے کیا خبر تھی امیر حمزہ کون ہے، بس میں نے اس کی شخصیت دیکھی ہوئی تھی، مجھے اس کے متعلق جو بتایا گیا تھا میں وہ نیزہ لے کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ سامنے کیا دیکھتا ہوں کوئی بھی کافر آواز لگاتا ہے، ابھی آواز اس کے منہ میں ہوتی ہے، امیر حمزہ تلوار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بہت اللہ نے اسے دلیری عطا فرمائی تھی، دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے لڑ رہا تھا، کافروں کی صفیں در صفیں ختم کرتا جا رہا تھا۔ اچانک جو امیر حمزہ میرے نشانے کے سامنے آئے، واشی کہتا ہے میں نے نیزہ اس طرح اندازے سے ٹھیک مارا، ان کی ناف میں لگا، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ میں نے پیچھے سے مارا اور ناف سے کراس کر گیا۔ امیر حمزہ نے مڑ کے دیکھا یہ پیچھے سے حملہ کرنے والا کون ہے، چونکہ جنگ میدان میں پیچھے سے حملہ کرنے والے کو بزدل شمار کیا جاتا ہے۔ بلاخر جب مڑ کے دیکھا وہ میں واشی تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ یہ کتنا قیمتی بندہ ہے۔ امیر حمزہ اٹھ کے میری طرف چلے تلوار لے کر، میں ڈر گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے، لیکن میرا نیزہ صحیح نشانے پہ لگ چکا تھا، چند ہی قدم چلے اللہ اکبر امیر حمزہ گر گئے، بلاخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ کافروں نے ان کا مسئلہ کیا، انگلیوں کے پورے کاٹے، ان کا سینہ چاک کیا گیا، کچھ لوگوں نے غصہ نکالنے کے لیے دل کو بھی چبایا، اور میرے نبی کے چچا جان کے کان مبارک کا مسئلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اللہ کا نبی بھی زخموں سے چور ہے،
جب میرے نبی نے اپنے چاچا جی کی لاش مبارک کو دیکھا، رو رہی ہیں اور فرمایا مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جب تک میں اپنے چاچے کے بدلے میں کافروں کا 70 بندہ قتل نہیں کروں گا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اوپر سے تقدیر مسکرا رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا من الامر شیء، اے میرا محبوب یہ اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے، ایک کے بدلے ایک تو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن میں اسے بھی قتل نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو بھی تیرا غلام بنا دوں گا۔ یہ واشی بتاتا ہے بالآخر ظلم کی اخیر ہوئی اسی میدان احد کے اندر، میرے نبی کا چہرہ بھی زخمی ہے، دندان بھی شہید ہے۔ خبر جو ہی چلی مدینہ علیہ پہنچی، جو آمنہ کے لال بھی شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک اور مجاہد تھا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، ایک ہی رات گزاری تھی، ادھر سے اعلان ہوا حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، آؤ جنت کی طرف۔ تو یہ حنظلہ نامی مجاہد جو میرے نبی کا عظیم صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والی کو کہتا ہے بس ٹھیک ہے واپسی آ گیا تو ملاقات ہوگی، ورنہ صبر کرنا جنت میں تیری میری ملاقات ہوگی۔ بالآخر وہ حنظلہ بھی میدان احد میں آ کے کافروں کے ٹکڑے کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گیا۔ جب مدینہ علیہ خبر پہنچی ہے حنظلہ بھی شہید ہے، امیر حمزہ بھی شہید ہے، امام الانبیاء بھی شہید ہو چکے ہیں، میرے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لائیں پردے میں، اور میرے نبی کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لائیں، اور اسی طرح حنظلہ کی بیوی نئی نئی دلہن جو ہے وہ بھی تشریف لائیں۔ یہ چند بیویاں پردہ کر کے یہ بھی احد کے دامن میں تشریف لائیں۔ صحابہ نے بڑی مشکل سے آقا کے چہرے مبارک سے وہ جو جنگی ٹوپی کی کڑیاں جو اندر گھس گئی تھیں وہ نکالی، خون بہ رہا تھا، احد کے دامن میں لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی وہاں تشریف لائیں، میرے نبی کا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، اپنے دوپٹے اور چادر سے میرے نبی کا چہرہ کا خون صاف کر رہی ہیں، اور ساتھ کہتی ہیں بابا ان کے لیے بددعا کر، اللہ ان کا نشان مٹا دے، یہ جتنے آئے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی تیرا بابا زحمت بن کے نہیں آیا، تیرا بابا تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہے۔ اسی حالت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان بھی آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میری پھوپھی صفیہ صبر کرنا صبر کرنا، چاچا جی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں میرے بھتیجے میں یہاں پہ ماتم کرنے نہیں آئی، میں کوئی بین کرنے نہیں آئی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ معاشر کے میدان میں اللہ پوچھیں گے مختلف بینوں سے تمہارے کون سے بھائی ہیں، کس طرح کے بھائی لے کے آئی ہو۔
کوئی کہے گی میں حافظ قرآن کی بہن ہوں، میں قاری قرآن کی بہن ہوں، میں عالم دین کی بہن ہوں، میں جناب غازی کی بہن ہوں، میں حاجی کی بہن ہوں، میں نمازی کی بہن ہوں۔ یا رسول اللہ میں معاشر میں جب پوچھا جائے گا تو میں صفیہ جواب دوں گی میں اس کی بہن ہوں جس نے اللہ کے دین کے لیے، جس کے وجود کے 70 سے 72 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی رو رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے شاید نہ پہچانا ہو میں پردے میں ہوں، میں حنظلہ کی بیوی ہوں، مجھے اور کوئی مسئلہ نہ تھا، حنظلہ نے غسل ضروری کرنا تھا، وہ وہاں سے جلدی جلدی نکلے ہیں، ان کو غسل تو دلوا دینا، آپ شہداء کو غسل نہیں دلواتے کہ اسی حالت میں ان کی تدفین ہو، معاشر کے میدان میں جب یہ اٹھیں تو خون کے قطرے بھی اللہ کی توحید کی گواہی دے۔ میرے نبی نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے وہ خامن دیا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھا کے آسمانوں پہ غسل دلوا کے واپس چھوڑ گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حنظلہ کی زلفوں کو دیکھا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ توحید کا جذبہ، یہ ہے میرے نبی سے محبت کا جذبہ، یہ ہے وہ ان کا کامل ایمان، یہ ہے وہ ان کا کامل عمل، یہ ہے ان کی طہارت، یہ ہے ان کی شان، یہ ہے ان کی بان کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ اٹھا کے لے جا کے حنظلہ کو غسل کروا کے واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر دنیا بھول گئی حنظلہ کا نام، مشہور یہ ہو گیا یہ تو غسیل الملائکہ ہے، یار یہ تو وہ جوان ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے آسمانوں پہ اٹھا کے غسل دلوایا تھا۔ اسی میدان کے اندر جا رہے ہو، اسی میدان کے اندر ایک اور بندہ آتا ہے جسے حضرت اسیرم کہتے ہیں، سواد سے اسیرم، یہ وہ صحابی ہے، پوچھا جا سکتا ہے سوال میں ایسا مجاہد بتائیں، ایسا جنتی بندہ بتائیں جس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، روزہ بھی نہ رکھا ہو، حج بھی نہ کی ہو، زکوٰۃ بھی نہ دی ہو، پھر وہ جنت میں چلا گیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ حضرت اسیرم ہے۔ یہ کھجوریں کھا رہا تھا، اسی حالت میں جھولی کے اندر کپڑے میں ڈالے ہوئے ہیں قمیض کے اندر کھجوریں، اور اسی طرح کھاتا کھاتا میرے نبی کی خدمت میں آ گیا ہے، کہتا یا رسول اللہ اگر میں بھی آپ کی حمایت میں کافروں سے لڑوں تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسیرم ذاتی لڑنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اگر تو اسلام قبول کر کے پھر لڑے گا، پھر شہید ہو جائے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ادھر کلمہ پڑھا ہے، کھجورے کھانے میں مست ہے، اچانک ذہن میں بات آئی یا رسول اللہ یہ کھجورے کھا لوں تھوڑی دیر کے لیے؟ آقا نے مسکرا کہ فرمایا اس سے بہتر اگر تجھے کھجوریں کھلائی جائیں تو پھر کیا شان ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا بس ابھی لڑ، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، وہاں پہ تجھے اس سے بہتر کھجوریں کھلائی جائے گی۔ اسی اسیرم نے جتنی کھجوریں تھی نیچے گرا دی، تلوار پکڑی میدان میں اترے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے لیے جب میدان میں اتر کے لڑتے گئے اور جام شہادت نوش فرما گئے، بعد میں لوگوں نے دیکھا یہ تو اسیرم ہے، یہ تو برادری کی سپورٹ پہ مارا گیا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ کر لڑنے آ گیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اسیرم تو مجھ سے سودا کر کے لڑا تھا اور اللہ نے پردے ہٹا کے مجھے دکھایا ہے کہ اسیرم تازہ کھجوروں کے گوشے توڑ کے کھا رہا ہے۔
وہ تو جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ یہ تھا وہ پس منظر جس میں میرے نبی کو بھی زخم آئے، صحابہ نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور صحابی ہے، کہتے ہیں سنا دیتا ہوں، اس کو اسلامی مسائب کہتے ہیں۔ ذاکر دوجے مسائب پڑھتا ہے، کوڑے مسائب، یہ اسلامی مسائب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اصل یہی ہے جو صحابہ جتنے بڑے ہیرو اسلام کے اندر اصحاب اور اہل بیت ہے، اتنے بڑے ہیرو کائنات میں نہ کوئی آئے۔ ایک اور صحابی ہے جن کو دنیا عمر ابن الجموح کے نام سے جانتی ہے، ان کے پاؤں میں تھوڑا سا تکلیف تھی، یہ پورا پاؤں نہیں لگا سکتے تھے، تھوڑا سا لگڑا پن تھا۔ ان کے 4 بچے جوان وہ بھی میدان احد میں آئے، اور عمر ابن الجموح وہ بھی آ گئے۔ بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آ گئے ہیں، ہمارے ابا جی سے کہیں یہ بزرگ ہیں، یہ گھر میں رہے، ویسے ٹانگ کا مسئلہ بھی ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ رونے لگے، یا رسول اللہ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی جنت میں جاؤں؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں لگڑی ٹانگ سے جنت کے بازاروں کو روندوں؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں اللہ کا دیدار کروں؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں جنت کی نعمتیں کھاؤں؟ جب ان بزرگوں کا جذبہ میرے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا یارو کچھ نہ کہو، اس بابا جی کا جذبہ سے آنے دو۔ اللہ اب جو ہی منظوری ہو گئی، جاگ رہے ہو، اب جو ہی منظوری ہو گئی تو سیدھے گھر چلے گئے۔ گھر والی نے پوچھا سناؤ چھٹی مل گئی ہے، اب گھر میں رہو گے؟ کہا نہیں نہیں، قبولیت ہو گئی ہے، آج مہربانی کر، زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اچھا گزر گیا ہے، میں دعا دو کرنا چاہتا ہوں، تو ذرا آمین کہہ دینا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، پہلی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، بڑی مشکل سے منظوری ملی ہے میدان میں آنے کے لیے، پتہ نہیں شاید دوبارہ موقع نہ ملے، مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ گھر والی کہتی ہے آمین، دوسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ مجھے شہادت بھی دینا، میری میت کو پھر واپسی گھر نہ لانا، ادھر ہی میدان میں مجھے قبر کی جگہ دے دینا، تاکہ معاشر کے میدان میں میں اٹھوں، میرے خون کے قطرے بھی تیری توحید کے نعرے لگاتے نظر آئے۔ حتیٰ کہ جب عمر ابن جموح شہید ہو گئے، ان کی میت کو اٹھنی پہ رکھ کے جب وہ رسا مدینے کی طرف لانے لگے تو ان کی جو اٹھنی تھی وہ چلتی نہ تھی مدینہ کی طرف، کسی اور طرف چلاتے ہیں پھر بھی نہیں چلتی، بس اسی میدان میں گھوم کے بیٹھ جاتی ہے۔ صحابہ نے جب اللہ کے نبی کو رودات سنائی کہ جو عمر ابن جموح ہے ان کی میت واپسی لے جانا چاہتے ہیں لیکن اٹھنی نہیں جا رہی، آپ نے فرمایا ان کے اہل خانہ سے پوچھو انہوں نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی۔ بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ مجھے شہادت بھی دینا اور میری قبر بھی وہیں بن جائے، حتیٰ کہ ان کی قبر آج بھی احد کے دامن کے اندر ہے، جو دیکھ کے آئے سبحان اللہ، اللہ سب کو بار بار لے جائے۔ رب محمد کی قسم ہے ایک بالشت سے زیادہ صحابہ کی اونچی قبریں نہیں ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی قبریں یا ہمیں ایران میں ملے گی یا ہندوستان میں ملے گی یا پاکستان میں ملے گی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں جو دین پہنچے یہ بواسطہ ایران، ہندوستان، پھر پاکستان، جتنی رسومات بدعت خرافات تھی اہل بدعت اور کچھ ایسے لوگوں نے داخل کر دی اسلام کا لبادہ اڑا کے۔ میرا بھائی جان صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، ان کی قبریں بالکل ایک بالش کے برابر ہے اور کہیں بھی تجھے کوئی دربار و مزار نظر نہیں آئے گا، چونکہ اللہ کے نبی کی شریعت یہ کہتی ہے قبر ایک بالش تو ہونی چاہیے، اگر دربار بنانا ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنایا جائے، اس سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے۔ یہاں آ کے سچے دل سے مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دینا میرا کام۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر۔ بالآخر یہ شہادتیں جو لکھی ہوئی تھی وہ مل گئی، اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ جنہیں نہیں چاہتی
حلوہ کھایا، حلوے میں زہر تھا، وہ اتنا خوب کھلایا مزیدار بنا کے حلوہ کھاتے 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 یہاں تک کہ زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ ہے، یہ بھی شہادت ہے، اندازہ لگا، حلوہ کھانے بھی شہادت، ایسی شہادت نہ دے اللہ، اللہ قرآن سنتے سناتے یہ بھی شہادت عطا فرمائے، یا کافروں سے میدان میں ٹکراتے ہوئے آقا کی عظمت اور توحید کی عظمت کے لیے جامع شہادت عطا فرمائے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، اس کو تو اب بدنام کر دیا گیا نا، نعوذ باللہ۔ کچھ ایسے لوگوں نے غلط بیانیاں شروع کی، اور جو ہے اسلام کے اندر جو جہاد کا جذبہ تھا وہ امت سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کفریہ طاقتیں جو ہے دن بدن وہ چھا جا رہی ہیں اور پریشان کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم، ورنہ کبھی وہ دور تھا کہ مومن ایک ہوتا تھا تو 100 کافر کانپتا تھا، مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ ایک سفیر آیا ایرانی، ملتا ملاتا پوچھتا پوچھاتا، تھک تو نہیں گئے؟ حضرت عمر کو ملنے آیا مدینہ عالیہ میں، پوچھتا ہے تمہارے امیر المومنین کی کوٹھی کدھر ہے، رہائش کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کوٹھی ووٹھی نہیں ہے، وہ سامنے کچا سا مکان ہے، جھوپڑی ہے، وہ ٹاٹ بوریا لگا ہوا ہے، وہی حضرت کی رہائش ہے۔ پوچھا تو پتہ چلا مسجد نبوی گئے ہیں۔ ادھر آیا تو پتہ چلا ابھی یہاں کچھ قرآن سنت کی باتیں سنائی ہیں، ابھی دیہات مدینہ کا چکر لگانے گئے ہیں۔ وہ چلتا چلتا گیا، دیہات مدینہ سے ہو کے حضرت ایک کھجور کے درخت کے نیچے آدھے جسم پہ دھوپ تھی، آدھا سایہ تھا۔ کیا چھاؤں ہوتی ہے کھجور کے درخت کی، اور وہاں پہ بالکل چٹیل زمین نکیلی پتھریلی، وہاں پہ خراٹے مار رہے ہیں اور نیند آرام سے سکون سے کر رہے ہیں۔ جب وہ بندہ گیا اس نے کہا چٹیل زمین پہ سویا پڑا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا۔ تو یہ ہم سوچتے ہیں یار ایئر کنڈیشن بھی ہے، کولنگ بھی مزاج کے مطابق ہی تھی، نیند پھر بھی نہیں آتی، تو ایئر کنڈیشن میں نیند آئے گی ہے، ایئر کولر میں نیند آئے گی؟ نیند اس وقت آئے گی جب تیرے میرے دل میں اسلام آ جائے گا، جب تیرے میرے وجود پہ اسلام نافذ ہو جائے گا، جب تیرے میرے گھر میں شریعت نافذ ہو جائے گی، جب پوری سلطنت پہ اسلام کی جو ہے فکر ہم لے کے چلیں گے۔ کیا میں پیٹ بھر کے آ کے سو گیا ہوں، میرے پڑوسی نے کہ بچے نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، میرے رشتہ داروں میں جو غریب ہے انہوں نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ جذبہ آئے گا۔ اب اس نے کہا تھا اے عمر تو انصاف کرتا ہے، اللہ نے تیرے دل میں سکون پیدا کر دیا۔ جب حضرت آنکھ کھلی نہ بھائی کون ہے؟ حضرت معافی چاہتا ہوں، آیا تو تھا کچھ اور دیکھنے، اب مجھے کلمہ پڑھا دو، میں آپ کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ تھے وہ کمال کے لوگ۔ میرا بھائی جتنا اسلام پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اتنی برکات زیادہ آئے گی۔ دیکھو اس دین کے لیے آقا کی کتنی قربانیاں ہیں، صحابہ کی کتنی قربانیاں ہیں۔ ہم اگر وہ قربانیاں نہیں دے سکتے کم از کم ان کو برا تو نہ کہے نا، ان کی جو عظمت ہے اس کو ذہن میں بٹھائیں اور جذبہ لے کے چلیں۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہم سب کو بھی وہ شہادت کا میٹھا میوہ عطا کر دے۔ لیکن شہادت کے لیے مسئلہ ذہن میں رہے، شہید کا اور اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے دنیا کا کوئی پیسہ کھا رکھا ہے یا زیادتی کر رکھی ہے یا کچھ لین دین تھا، جب تک وہ معاف نہ کرے شہید کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ یہ جملے میں بار بار اس لیے کہتا ہوں اپنے معاملات کو درست رکھا کرے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم ختم ہو جائے۔ میرا نبی مقروض بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ سے کہتے سے پڑھا دو، اس نے قرضہ دینا ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے جس کا کوئی قرضہ اتارنے والا نہیں ہے، 2 بچے یتیم تھے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ابا جی پہ قرضہ ہے لیکن اتارنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی کوئی ہے اس کا قرضہ دینے والا؟ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی اس کی طرف سے قرضہ میں اپنا کلال اتاروں گا، اگر یہ مجبور تھا اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا تو اس کا قرضہ میں اتاروں گا۔ زندگی کا معمول بنائے، تھوڑا کھا لے لیکن مقروض ہو کے نہ مرے۔ انسان اپنی ضروریات بڑھاتا چلا جائے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ زندگی بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے جب قرضہ لینے والے تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کسی کو بھی مقروض نہ کرے۔ سورۃ الواقعہ کا اہتمام کیا کرے۔ کون سی سورت؟ سورۃ الواقعہ۔ یہ کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں۔ یہ سورۃ رحمان ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سے اگلی سورت رحمان سے اگلی سورت سورت واقعہ ہے۔ گھر کے جتنے فیملی ممبران ہیں مغرب کے بعد سونے سے پہلے کسی ٹائم بھی پڑھ لیں، آقا کی طرف سے یہ بشارت ہے جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں رزق کی اللہ تنگی نہیں آنے دیتا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات کا وقت تھا، صحابہ کہنے لگے ہمیں فکر ہے آپ کی بیٹیاں ہیں کیا بنے گا؟ فرمایا پیسے کی مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ سکھا دی تھی، ان کی ضروریات اللہ غیب سے پوری فرمائیں گے، آپ کی میری بات میں جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے، جو سرور کونین نے فرما دیا وہ حق فرمایا ہے اور اسی کے اندر بہت ساری برکات اور خیر ہے۔ ٹائم ابھی رہتا ہے کتنے ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹہ ہے، گھڑی کروتی تو نہیں کہ تسی بیٹھے ہو بڑے فٹ ہو گئے۔ چلو ماشاءاللہ، میں اصل نہ شروع کرنا یہ چاہتا تھا کہ تھوڑی سی تائید آپ کو دکھا دوں، کچھ مسئلہ اس کے درمیان میں سمجھ آ رہا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ عقیدے کی بات بھی مزید سمجھ آ جائے۔ تو آپ اگر جاگ رہے ہیں تو ایک بار سبحان اللہ سنا دیں۔ ایک حوالہ تھوڑا نکالیں، سورۃ الاعراف نامہ پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 188 ہے۔ جی 158 صفحہ نمبر آپ کے پاس میں نسخے ہیں جی۔ اللہ ہم سب کے سینوں کو کتاب خدا کے نور سے مزین فرما دے۔ چلیں جی، اب یہاں پہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھتے جائیں کہ اللہ کچھ یہ کام کروا کے ہمیں سبق دیتا ہے، آنے والے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی آنے والے حالات کو جانتے ہوتے تو محبوب کائنات فرماتے بھائی خیال رکھنا کل کافر ایسا حملہ کریں گے، میرے دان مبارک کو شہید کریں گے، امیر حمزہ کو شہید کریں گے، خیال رکھنا بھائی۔ ایک ہے اللہ بتائے تو وہ کروڑ خبریں دے سکتا ہے، وہ نہ بتائے تو آنے والے کل کے بارے میں بھی پتا، بولو نا بھائی، پتا نہیں چلتا۔ یہ ذرا قرآن کو دیکھیں، سورۃ الاعراف نامہ پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 188 ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ آئے گا کہ آنے والے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ نفع نقصان کا مالک بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھیں جی، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، لا املک، نہیں ہوں مالک میں، لنفسی، اپنی جان کا، نفعا ولا ضررا، یہ کہ میں اپنے آپ کو نفع دے سکوں دنیاوی اعتبار سے اور نقصان سے بچا سکوں، یہ بھی میں آمنہ کے لال کے ہاتھ میں نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر ہوتا ہوئی ہے جو کون چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ سارے مل کے بولے کون چاہتا ہے؟ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہوئی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، آنے والے سب حالات کو جاننے والا کون ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں جانتا ہوتا پوشیدہ باتیں، اگر میں جانتا ہوتا اندر کے حالات، آگے والے حالات، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ضرور میں حاصل کر لیتا دنیاوی بھلائیاں، دینی بھلائیاں تو ہر قدم میں مل رہی ہے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، نہ پہنچتی میں آمنہ کے لال کو کوئی تکلیف، اگر میں آنے والے حالات کو جانتا ہوتا، غزوہ احد میں میرے دندان شہید نہ ہوتے، میرا چہرہ زخمی نہ ہوتا، میرا چچا امیر حمزہ شہید نہ ہوتا، میرے صحابہ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں آمنہ کا لال مگر ڈرانے والا، وبشیر، اور جو میری بات مانے اسے جنت کی خوشخبری سنانے والا، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو مسئلے سمجھ آ رہے ہیں کہ آنے والے حالات کو جاننے والا کون ہے اور نفع نقصان کا مالک کون ہے۔
تیسرا مسئلہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ چاہت اور مرضی چلتی ہے تو کس کی چلتی ہے؟ کس کی چلتی ہے؟ ایک اور حوالہ نکالیں سورۃ الانعام 7واں پارہ ہے آیت کریمہ کا نمبر 50 ہے صفحہ نمبر 121 ہے جو آپ کے پاس مسکے ہیں اللہ 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 آج لوگ لڑتے ہیں جی ہم نے ان پیروں کی حق پہ بیعت کی ہے جی جو سارے کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں بھائی کچھ رہنے تو خدا کے پاس بھی سارا کچھ اس نے بانٹ دیا تو خالی ہاتھ بیٹھا ہے نعوذ باللہ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اپنے سچے نبیوں کو کوئی خبر ایک نہیں کروڑوں خبریں دینا چاہے تو قادر ہے لیکن کائنات کے ذرے ذرے کا تفصیلی علم صرف کس کے پاس ہے اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو یہ کہو کہ وہ بتانا چاہے اپنے نبیوں کو ولیوں کے دل میں کوئی بات ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے لیکن یہ مکمل جو خزائن ہے اس کا مالک کون ہے یہ وہ آیت ہے اس میں بہت سارے مسئلے اللہ نے اکٹھے کر دیے ہیں چلیں جناب فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم نہیں کہتا میں تم سے سننا بڑی توجہ سے میں آمنہ کلال سب ایک بار کہو صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم نہیں کہتا میں تم سے ہندی میرے پاس خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں تو جو چاہتا ہوں ادھر ایک بھائی کہتا ہے کہ ساریاں چابیاں ان کے پاس ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں ایک طرف یہ امتی ہے دوسری طرف وہ نبی ہے ایک طرف امتی کی بات ہے دوسری طرف اللہ کے قرآن کی بات ہے اب دونوں میں سے ایک کو جھوٹا کرنا پڑے گا اب خود انصاف کرو قرآن بھی سچا آمنہ کا لال بھی سچا پھر جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سارے خزانے ان کے پاس ہیں وہی جھوٹ بول رہا ہے قرآن تو جھوٹ سے پاک ہے اور میرا نبی فرماتا اللہ اقول لکم نہیں کہتا میں تم سے ہندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میرے پیغمبر کے گھر میں 11 دن تک چولہوں میں آگ نہ جلتی تھی اگر خزانوں کے مالک تھے پھر اپنی بیویوں کو جان بوجھ کے بھوکا رکھتے تھے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک بار آئی 4 دن سے گھر میں کچھ نہ تھا آگے اپنے بابا جان کی پیشانی کو دیکھ کے واپس جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی کچھ کہا نہیں کہا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی آپ کا دیدار کیا اللہ نے میری بھوک بھی ختم کر دی ہے میری پیاس بھی مٹا دی ہے اگر خزانے تھے تو بیٹی کو بھی کچھ دے دیتے خزانے تھے صحابہ جو غریب ہیں ان کو بھی کچھ دے دیتے بلکہ اللہ کا نبی فرماتا لا اقول لکم نہیں کہتا میں تم سے ہندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کیا مطلب سمجھ آیا کہ خزانوں کا اصل مالک کون ہے اصل مالک کون ہے اس کے خزانوں کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں برکتوں کے خزانے جتنے بھی ہیں سب کا مالک کون ہے سب کا مالک کون ہے کبھی کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا
رحمتوں کے خزانے اس اللہ کے پاس ہے جس نے ایک یتیم کے سینے پہ قرآن نازل کر کے اس کو دونوں جہانوں کا سردار بنا۔ پھر نعرہ لگاؤ خزانوں کا مالک کون ہے؟ بیٹوں کا مالک کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ میرا نبی فرماتا لا اقول لکم اندی خزائن اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر جاگو تو جملہ سناؤ، جاگ رہے ہو؟ امی عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آج ایک بی بی آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، کھجورے کوئی آپ کا چاہنے والا دے گیا تھا ہدیۃً، آقا کی خدمت میں پیش کر دینا، لیکن سائلہ نے ایسے درد بھرے انداز سے سوال کیا، میں نے کھجور کا دانہ اٹھا کے دے دیا، ماں تھی نہ ماں، خود نہ کھایا، اپنی بچی کو دے دیا، میں نے دوسرا دانہ دیا، اس نے دوسری بچی کو دے دیا، میں نے تیسرا آخری دانہ جو کھجور کا پڑا تھا وہ بھی دے دیا۔ یا رسول اللہ، جب وہ خود کھانے لگی اس کی بچیاں پھر رونے لگی، ماں نے 2 ٹکڑے کیے کھجور کے دانے کے، آدھا ایک کو دیا، آدھا دوسری کو دے کے مسکراتی گئی، ہمارے حق میں دعائیں کرتی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اصل مال ہوئی ہے جو اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، اس وجہ سے تو میں نہیں رو رہی کہ مال کیوں دیا ہے، وہ تو اسی کی مہربانی سے دے دیا ہے، رو اس وجہ سے رہی ہوں۔ توجہ ہے، اگر کوئی دل رکھتا ہے تو دل پہ یہ جملہ بٹھائے، رو اس وجہ سے رہی ہوں، کاش میں بی بی عائشہ صدیقہ کی بھی اولاد ہوتی، میں بھی ان سے ایسا ہی پیار کرتی۔ یہ کسی مولانا کی بیوی نہیں ہے، یہ کسی معمولی پیر کی بیوی نہیں ہے، یہ کسی ملنگ کی معاذ اللہ بیوی نہیں ہے، یہ کسی چھوٹے بڑے ذاکر عالم کی بیوی نہیں ہے، یہ اس کی وائف اور بیوی ہے جو فرشوں پہ کھڑا ہو کے چہرہ آسمانوں کی طرف کرتا ہے تو اللہ کی بلے تبدیل فرما، یہ پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈالتا ہے تو اللہ چشمے جاری کر دیتا ہے، یہ اس کی بیوی ہے، کڑوے کنویں میں اپنا لعاب ڈالتا ہے، اللہ شہد اور ماکی سے زیادہ میٹھا کر دیتا ہے۔ 2 صحابی آئے، اس کی لاٹھی مبارک سے انہوں نے اپنی لاٹھی کو ملایا، اللہ نے رات کے اندھیرے میں سے ان کے اندر سے ہی روشنی لائٹیں پیدا فرما دی ہیں، اس کی لاٹھی سے لاٹھی ملے اس میں بھی روشنی آ جائے، اس کے سینے سے سینہ ملے وہ سینہ بھی روشن ہو۔ یہ وہ خاتون ہے، معمولی خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کے بستر پہ میرا نبی جاتا ہے تو اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے، اتنی پاک ہے، اتنی شریفہ ہے، اتنی عفیفہ ہے، اتنی لائقہ ہے، اتنی صدیقہ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میری سیدہ، اللہ نے جو مجھ پہ قرآن نازل کیا ہے اس میں مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ خزانوں کا اکیلا مالک کون ہے۔ اگر میرے پیغمبر کے پاس چابیاں ہوتی، ایمانداری سے بتاؤ اپنی بی بی کو بیٹا دیتے کہ نہ، اللہ سے لے کے دیتے کہ نہ، 9 سال تک بستر نبی سجانے والی، نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، پھر یہ اظہار تو کرو، ہو سکتا ہے یہی محفل نجات کا سبب بن جائے کہ بیٹے دینے والا کون ہے، بیٹیاں دینے والا کون ہے۔ میرے نوجوانوں، شادیوں کے بعد درباروں پہ دھکے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے گھر پہ آؤ، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے چلے جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر خزانے اسی کے پاس ہیں، مولانا صاحب وہ دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے، بس ایک جملہ صرف سنانا چاہتا ہوں آپ کی بیداری کے لیے، وہ دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ میرا بھائی دل سے مانگ، وہ دیتا ہے،
کب دیتا ہے؟ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ آپ کی سوچ سے زیادہ دیتا ہے۔ وہ جو ہے کہ نہیں، مانگ اسی سے مانگ وہی دیتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ مانگنے والے کی سوچ سے زیادہ دیتا ہے۔ کوئی دلیل شرعی ہے یا یہ محبت خدا ہے؟ میرا بھائی اس نے کہہ دیا خزانے میرے پاس ہیں، مجھ سے مانگنے والا 120 سال تک مانگتا رہے، 120 سال تک مانگتا رہے۔ کب دوں گا؟ جب میری مرضی بنے گی دوں گا۔ تو مانگتا رہے، تیرا کام مانگنا ہے، تیرا کام ہے سوال کرنا۔ کب دے گا؟ جب میرا ارادہ بنے گا۔ وہ رو کے کہتا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور، میرے سر کے بال سفید، انتہا ہو گئی ہے۔ رحمت جوش میں آئی، اب دینے کا پروگرام بنایا تو فرمایا یا زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ او میرے پیغمبر 120 سال تک مانگتے مانگتے تو نے مانگنے کی اخیر کر دی ہے، اب ہم بھی ایسے دیں گے کہ دیکھنے سننے والے بھی حیران ہو جائیں، کیونکہ خزانوں کا مالک کون ہے؟ بیٹا مانگ رہے تھے، بیٹا بھی دوں گا، یا نام رکھ کے دوں گا، جب بڑا ہو جائے گا سر پہ نبوت بھی سجا دوں گا۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ کب دیتا ہے؟ جب اس کی مرضی آئے دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے۔ حضرت نے بیٹا مانگا تھا، بیٹا بھی دیا، یا نام رکھ کے دیا، بڑا بنا کے نبی بھی بنا دیا۔ تو پھر نعرہ لگاؤ لا اقول لکم اندی خزائن اور جو سچا میرے نبی کا امتی ہے، جو سچا سنی کہلاتا ہے اپنے آپ کو، وہ مر تو سکتا ہے لیکن آمنہ کے لال پہ آنے والے قرآن سے کبھی روگردانی نہیں کر سکتا۔ جب قرآن نے نعرہ لگوایا میرے نبی کی زبان سے کہ خزانوں کا مالک کون ہے، بولو نا یار کون ہے، سب کچھ دینے والا کون ہے، پھر اسی سے مان، اور دینے والا کوئی نہیں۔ مانگنا تیرا میرا کام، جھولیوں کو بھر دینا اس مہربان کا کام۔ آیت کا معنی سنو پھر دعا کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، میں آمنہ کلال یہ بھی نہیں کہتا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ کتنی صاف نفی ہے، ابتدا میں لفظ کل آیا ہے، ذرا یہ توجہ رکھیں، جہاں بھی قرآن میں لفظ کل آتا ہے وہاں اللہ عقیدے کی بات سمجھاتا ہے۔ فرمایا خزانوں کا مالک بھی اللہ، ولا عالم الغیب، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں آمنہ کلال علم غیب رکھتا ہوں۔ علم غیب کی کیا تعریف؟ علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو رہا، جو کچھ ہونے والا ہے، اس ساری تفصیلیں جاننے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ایک آدھ کوئی بات اگر بتائے تو اس کو ہم عالم الغیب کہیں گے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ، جو بندہ کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پیش کرتا ہے میری لکیریں دیکھ کے بتا، وہ آگے صحیح کہے گا تو نے دبئی جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، یہ جانا ہے، وہ جانا ہے، اتنی تیری شادیاں ہونی ہے۔ اگر وہ کچھ کر سکتا ہوتا تو سارا دن گرمی میں دھوپ میں جلنے کا اس کو کیا مطلب، سارا دن سڑکوں پہ رہنے کی کیا ضرورت۔ آقا فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کی لکیریں کسی کو دکھا کے پھر اس پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ اس سے ایمان والی نعمت لے لیتے ہیں۔ ذرا نعرہ لگا، ہاتھ بنانے والا کون ہے؟ لکیریں بنانے والا کون ہے؟ قسمت دینے والا کون ہے؟ ذرا قرآن سن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جتنے میرے غیب کے خزانے ہیں ان کو لگے ہوئے جتنے تالے ہیں
ان کی تو چابیوں کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے. خزانوں پہ حملہ کرنا تو دور کی بات, اس میں سے کوئی چیز لینا تو دور کی بات, ان خزانوں کو لگے ہوئے تالوں کی چابیوں کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے. تو پھر نعرہ لگا جب خزانوں کا مالک اللہ, جب خزانوں کا مالک اللہ, پھر الہ اور مشکل کشا بھی کون ہے, پھر بگڑی بنانے والا بھی کون ہے, پھر جھولیاں بھرنے والا بھی. غریب بندے سے کوئی مانگنا شروع کر دے, ایک آگے مانگ رہا ہے, دوسرا نبینا اسی سے مانگ رہا ہے, وہ کہے گا شرم کر, میں تو خود مانگنے والا ہوں. اللہ فرماتے ہیں مخلوق سے مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, مجھ سے پوچھا ہوتا ان کے پاس کیا ہے. قرآن دعائیاں دیتا ہے ماں یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹھلی پہ جو باریک سی جھلی اور پردہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں قطمیر کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی چھلکے کا مالک نہیں, کیونکہ خزانوں کا مالک کون ہے, میں جو مالک ہوں. مجھ سے مانگتا چلا جا, میں تیریاں جھولیاں بھرتا جاؤں گا. ولا عالم الغیب, میں آمنہ کلال یہ بھی نہیں کہتا کہ میں علم غیب جانتا ہوں. نمبر 3 ولا اقول لکم انی ملک, میں کلام مسئلے ایک آیت میں موجود ہیں. اور سبق کی طرف اللہ فرماتے ہیں اگر میرا نبی آنے والے حالات کو جانتا ہوتا تو صحابہ سے فرما دیتا کہ کل کافروں نے میرے چاچا کو شہید کرنا ہے, میرے دندان کو شہید کرنا ہے. اور اللہ نے یہ آیت نازل فرما کے وما محمد الا رسول, یہ مسئلہ سمجھا دیا. اگر میرا نبی اس پہ وفات شریفہ ہو جائے یا شہید ہو جائے, جو دین سے روگردانی کرے گا اپنا نقصان کرے گا, میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونا. ٹائم ختم. آخری جملے وفات شریفہ کے موقع پر ابو بکر صدیق نے منبر نبی پہ پڑھا تھا تو یہی مقام قرآن کا پڑھا تھا. تو سمجھ آتی ہے میرے نبی نے صحابہ کو اسی طرح سکھایا تھا, تب جا کے ابو بکر نے منبر پہ پڑھا تھا. پھر یہ بھی کہا تھا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اگر کسی نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہوتا, میں آدم کو ادھر رکھتا, میں خلیل کو ادھر رکھتا, میں زبی کو ادھر رکھتا, میں صدیق اللہ کو ادھر رکھتا. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, میرا محبوب جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. رحمانی یاد ہے جنت ڈھک دیئے, جب دیو کہ نہیں, ایک پنجابی تک اجازت دے گا, جملہ پنجابی سنا ایسا میرا آتا ٹھرنا ہے. جنت دے اندر بڑی بڑی نعمتاں, کیلے سیب انار, بڑی بڑی کوٹھیاں ہورا, دودھیاں نہراں, شہد دیاں نہراں, ماکھی دیاں نہراں, شراباں ٹورا دیاں نہراں, مٹھے پانی دیاں نہراں, غلمان, ہیرے جواہر یاقوت, سونے دیاں شیاں, چاندی دے برتن, اتے تاج و تخت بڑے ہوئے, اشارہ کریں دل بیٹھ اتے تلے آگے. رب محمد دی قسم ساریاں نعمت جنتیاں سونیاں, پر رحمانی آدھے جنت بھی تاں ڈھک دیئے جو فرد سیڑ دے آمنہ دا لال بیٹھا ہو. اس جنت جو میرا دل نہیں ہو لگنا جد وچ آمنہ دا لال نہ ہوئے. تیری اپنی پسند ہے تو جتھے مرضی من, ساڈا تیرے نال زور نہیں, پر اسی آتے ہیں اگر ساڈے وڈیرے چھوٹے فوت ہون تے جنت اللہ کو دے. رحمانی آدھا ہے جنت ڈھک دیتا ہے وچ نبیوں دا امام تشریف فرما. اور جنت جاون دا شوق ہر بندے دا اپنا ہوندا ہے. دو شوق بین رکھنے کیڑا کیڑا اللہ سائیاں جنت تاں آنا چاہدے ہیں, ایک اپنا دیدار کراویں, ایک اپنے سونے نبی دا دیدار کراویں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انشاءاللہ صبح پڑھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ جو پانی پلانٹ لگا ہے آپ کے لیے, فلٹر پلانٹ جو لگایا گیا, پانی ٹھیک ہے, پی رہے ہیں اس میں سے ماشاءاللہ, کہہ تو رہے ہیں اچھا پانی ہے. اس میں کچھ 28,000 یہ تمہیں